ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد. یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ کا ذکر اور خاص طور پر نفی اور اثبات لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کو بتانا وہ ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ سب سے بڑا ذکر ہے اور سب سے افضل ہے۔ سب سے افضل ہونا ایک بات ہے اور ہر ذکر کا اللہ کے یہاں مقبول ہونا، اللہ کو اس سے خوشی ملنا، اللہ کی طرف سے رحمت کا فیضان ہونا، یہ ایک دوسری چیز ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اللہ کے سوا ہر ایک کی نفی کرنا اور یہ کہنا کہ میرا اللہ تو بس ایک ہی ہے، وہی دینے والا ہے، وہی سننے والا ہے، وہی رحم کرنے والا ہے، وہی کرم کرنے والا ہے، وہی دنیا دینے والا ہے، وہی آخرت کے اندر اپنی رحمت سے نوازنے والا ہے، اسی کے ہاتھ میں جنت ہے، میدان محشر میں وہی دائنے ہاتھ میں دینے، یہ تمام خیر کے دروازوں کی کنجی صرف اور صرف اللہ کی۔ وہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ نہ دینے والا، نہ مغفرت کرنے والا، نہ جنت کا مالک، نہ جہنم کا مالک، نہ میدان محشر کا مالک، نہ موت کے وقت خیر و برکت سے نوازنے والا، نہ دنیا کا مالک، نہ آخرت۔ جو ہے صرف ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی مالک و مختار نہیں۔ اس کو فرماتے ہیں کہ یہ ہر ذکر سے افضل ہے۔ کہتے ہیں ہر ذکر کی جان ہے، جتنے اذکار ہیں سب اسی کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ ہر ذکر سے افضل ہے، سارے اذکار کی جان یہی ہے، کوئی ذکر بغیر اس کے مقبول نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ آدمی اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور اللہ کے سوا کسی اور کو بھی اللہ مان رہا ہے، اس کا ذکر معتبر نہیں، حالانکہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ، جب تک اللہ کے سوا دوسرے ہر ایک معبود کی نفی نہیں، کوئی نہیں ہے، جب تک اللہ بھی اگر اللہ ہے اور دوسرا معبود بھی ہے، معبود کا یہی مطلب نہیں ہے کہ آدمی اسے سجدہ کرے، نماز پڑھے،
وہ کام جو اللہ کا ہے اور اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہے وہ دوسرے کا بھی ماننے لگے، یہ بھی شرک ہے۔ یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے کسی دوسرے کو اللہ مان رہا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے سوا کوئی اور دینے والا نہیں ہے، آدمی مان لے اللہ اللہ کہتا ہے لیکن اللہ کے سوا کسی دوسرے سے بھی مانگتا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ جو کام اللہ کا ہے اگر آدمی وہ کام اللہ کے سوا دوسرے کو دے دے، گناہوں کی مغفرت کرنا صرف اور صرف اللہ کا کام ہے، اسی کا گناہ ہے۔ گناہ ہے اللہ کی نافرمانی کرنا، آدمی نے اللہ کی نافرمانی کی اور مغفرت جا کے مانگ رہا ہے کسی بزرگ کی قبر پر۔ جو کام اللہ کا تھا بجائے اس کے دوسرے کو دے دیا، کہتا ہے اللہ ایک ہے، یہ شرک ہے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کو سب سے افضل ذکر بتایا گیا کہ اس میں ہر ایک کی نفی ہے، نہ کوئی شیخ طریقت، نہ کوئی بڑے سے بڑا بزرگ، نہ کوئی ولی، کوئی اللہ نہیں ہے۔ اللہ کی ذات جس سے مانگا جائے گا، جو دینے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، خیر کی توفیق دینے والا ہے، دنیا دینے والا ہے، آخرت دینے والا ہے، برزخ میں دینے والا، ہر جگہ ہر کمال صرف اور صرف ایک اللہ میں ہے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کو تمام اذکار کی جان، یہ کہتے ہیں کہ تمام ذکروں کی بنیاد لا الہ الا اللہ۔ مومن کو ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اس ذکر کی سب سے بڑی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے تم مجھے یاد کرو گے، ذکر کرو گے، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ذکر کرتا ہے دنیا میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ اسے یاد کر رہا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ حکم دیا جا رہا ہے فاذکرونی، اے لوگوں مجھے یاد کرو۔ جواب امر کیا ہے؟ اذکرکم، اس کے نتیجے میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ ہر ذکر کی خصوصیت ہے۔ آدمی کوئی بھی ذکر کرے، نفل پڑھے، نفلی روزہ رکھے، فقیر کو 2 پیسے دے دے، بھوکے کو 1 روٹی کھلا دے، جو کر رہا ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ بھی یاد کر، تو کر رہا ہے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ نے تجھے یہ توفیق دی ہے، اللہ تجھے یاد کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم مجھے یاد کرو، اس کے نتیجے میں تمہیں یاد کروں گا۔ آدمی تسبیح لے کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ اپنے اس بندے کی طرف متوجہ ہے۔ ایک صوفی ہیں حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ مجھے یاد کرتا ہے، میری طرف
متوجہ ہوتا ہے تو میں جانتا ہوں اس کو کس وقت متوجہ ہوتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ شیخ کس طرح آپ کو پتہ چلتا ہے؟ تو اسی آیت کو پڑھا اور استدلال کیا۔ میں یاد کرتا ہوں یہ نتیجہ ہے در حقیقت اللہ کو یاد، جب اس کی ذات، اس کی رحمت، اس کی عنایت، اس کا کرم میری طرف متوجہ ہوتا ہے اور میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، ہاتھ اٹھاتا ہوں، روتا ہوں۔ میرا یہ رونا در حقیقت اللہ کی عنایت اور توجہ کا سبب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے مجھے توفیق عطا فرمائی۔ اس کا مطلب ہے کہ آدمی جب متوجہ اللہ کی طرف ہے، اللہ اس کی طرف متوجہ ہے۔ آدمی کو اللہ کے ذکر سے، عنایت سے غافل ہونا نہیں چاہیے۔ اسی لیے صوفیاء اتنا ذکر کراتے ہیں، پاس انفاس اتنا کرایا کرتے تھے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت، رات میں آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ ذکر تو ہو رہا ہے۔ ذکر طبیعت میں رچ بس جاتا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کو دیکھا سو رہے ہیں اور کروٹ بدلی، جہاں کروٹ بدلی زور سے اللہم لک الحمد والشکر، اور اگلے ہی لمحے میں پھر خراٹے آنے لگے۔ اللہ کا ذکر مومن کے دل دماغ میں ایسا رچا بسا ہے کہ غیر اختیاری تو سوتے جاگتے ہر وقت اللہ اللہ کا ذکر قلبی۔ اپنے دل پر توجہ کرو، کیا کہ دل تو دھڑکتا ہے، اس کے علاوہ زبان بند، لیکن دل کی طرف توجہ ہے کہ دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ، اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، کوئی وقت خالی نہیں ہے۔ اب دنیا بدل گئی، لوگ ختم ہوئے۔ میں نے اپنی آنکھ سے حضرت رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ آدمی کو ذکر کی تلقین کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں یہ کرو یہ کرو ایسے کرو، ذکر کرو۔ کرتا اٹھایا اور سر پکڑ کر کے کان دل پر لگا دیا، سنو۔ اتنی آواز کے آدمی سنتا تھا دیوانہ ہو جاتا تھا سن کر کے کہ دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے آدمی، اللہ کی عنایت کے بغیر کر رہا ہے، پاگل پن ہے۔ اللہ کی عنایت سے کر رہا ہے۔ آدمی جس وقت جو کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ اس کی طرف خود متوجہ ہے۔ اس کی توفیق اگر نہیں ہوگی نہیں کرے گا، مگر اللہ کی رضا کے لیے کرے گا۔ یہ سب سے بلند چیز ہے دنیا کے کاموں میں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث میں آتا ہے، پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ فرمایا کیا میدان جنگ میں کفار کے مقابلے میں جہاد کرنے سے بھی اللہ کا ذکر زیادہ بلند ہے؟ فرمایا اس سے زیادہ۔ فرماتے ہیں کہ اگر جہاد کرتے کرتے اس کی تلوار ٹوٹ جائے مومن کی،
اور ٹوٹ کر کے مقابل میں مشرک کی تلوار سے خون خون ہو جائے تب بھی اللہ کا ذکر اس سے زیادہ افضل ہے۔ اس لیے ذکر خداوندی، اللہ کو یاد کرنا، یہ جہاد کے اندر مر جانا، جان دے دینا جب ہی مقبول ہوگا جب یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہوا ہے۔ اور ذکر اللہ بھی اللہ ہی کا ذکر ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبق المفردون، مفردین آگے بڑھ رہے۔ تو لوگوں نے سوال کیا وَمَا الْمُفَرِّدُونَ یا رسول اللہ، مفردون کون لوگ ہیں؟ فرمایا المستہترون فی ذکر اللہ، حترا کے معنی آتے ہیں کسی چیز سے اتنا محبت میں لگ جانا کہ جب کہے وہی کہے، جب کرے وہی کہے، ہر وقت اسی میں گم۔ آپ فرماتے ہیں مفردون سب چیزوں سے کٹ کر کے مفرد تنہا ہو گئے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، تنہا۔ یا رسول اللہ یہ کون ہے تنہا سب چیزیں چھوڑ کر کے؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر میں مستہتر ہیں، اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا چلنا پھرنا سب جب بات کریں گے اللہ کے ذکر ہی کی کریں گے، ان کو بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائی رمضان کے ان دنوں کے اندر، راتوں کے اندر سب سے بڑی چیز مومن کے لیے یہی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے۔ جتنا ذکر اس وقت ہوگا مفید، یہ اللہ کو یعنی اس کو توفیق مل رہی ہے، یہ اللہ کی عنایت اور اس کی توجہ کا صدقہ ہے۔ اس وقت باتیں کرنا، ادھر ادھر کی واہیات باتیں کرنے سے تو زیادہ بہتر ہے کہ آدمی سو جائے، ورنہ تو ہر وقت اللہ 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 کو یاد کرو، یہ سب سے بہترین چیز ہے۔ اسی کو فرمایا اتنی بہترین اتنی بہترین اتنی بہترین کہ میدان جنگ میں اپنی جان دے ڈالنا اس سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد کرے۔ جو وقت بھی ہے اس وقت کی قدر کرنی چاہیے، وقت تو گزر رہا ہے، ایک تہائی رمضان تو گزر گیا، 10 دن گزر گئے، اب اگلے ہفتے کے بعد 10 دن اور گزر جانی ہے، لیکن اللہ کی رحمت دن بدن بڑھ رہی ہے اور آخر تک پہنچتے پہنچتے تو اپنی حد کو پہنچ جائے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ پہلے 10 دن یہ اللہ کی رحمت اترتی ہے اور پھیلتی ہے، 10 دن رحمت کے، اب یہ رحمت اور آگے بڑھ رہی ہے، جب دوسرے 10 دن آئے تو یہ 10 دن مغفرت گناہوں کی معافی ہے۔ کیا مطلب؟ متوجہ ہے ذات واجب الوجود بندوں کی طرف، اللہ نظر عنایت رکھتا ہے، مانگ اے اللہ مغفرت فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ نے یہ دل رکھے ہی ہیں مغفرت کے لیے۔ اب جب یہ اور آگے بڑھ رہی ہے، فرماتے ہیں آخری جو 10 دن ہیں عتق من النار، جہنم سے آزاد کرنے کے لیے نہیں،
کیا مطلب جہنم سے آزادی ملے گی تو کہاں جائے گا آدمی؟ کیا بھٹکتا ملے گا؟ جہنم سے آزاد ہوگا تو جنت میں جگہ ملے گی۔ جنت میں کوئی گناہگار اللہ کی رحمت سے دور، اللہ کے غضب کا شکار جنت کے اندر نہیں رہے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ عتق من النار، جہنم سے آزادی مل گئی، اب اس کے پاس اس کے ساتھ کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے ساتھ علاوہ حسنات کے اور کچھ ہے ہی نہیں، اب جائے گا جنت کے اندر، سب معافی ہو گئی۔ وہ تو پہلا جو دوسرا عشرہ، اس سے پہلا عشرہ تھا، وہی مغفرت کا تھا، مغفور، سب ختم۔ میرے بھائی، ہم اس میں اللہ کی رحمت اور اس کی عنایت سے داخل ہو گئے، کل سے، رات سے، راتوں میں، دنوں میں، ہر وقت اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی چاہیے، اے اللہ تیری مغفرت کے دن اور راتیں، گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہی سبب اور وسیلہ ہے اس بات کا کہ گناہ سے آزاد ہو کر جہنم سے نکل کر مغفرت کے بعد جنت میں پہنچے گا۔ اللہ کا ذکر جنت میں پہنچنے کے لیے، جہنم سے آزادی کے لیے بہت بڑا ذریعہ اور وسیلہ ہے، اسی میں لگے رہنا چاہیے، زبان سے، دل سے، سانس سے، دماغ سے اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے نواز دے، ہمارے گناہوں کی بخشش کرے اور ہم سب کو اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی